کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصر کیا ہے؟ مصر وہ خطہ ہے جہاں پر بہت سے اثرات ابھی تک پوشیدہ ہیں، جو کچھ تو مصر میں ہونے والی تباہی کے بعد ظاہر ہوئے، اور اسی میں سے 1988 میں ایک ایسی چیز سامنے آئی جب مصر کے ایک ریتلے میدان میں آندھی کا ایک زبردست طوفان آیا۔ یہ قاہرہ سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ایک قدیم مصری سے مالا مال ابارڈس نامی ایک سٹی ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس شہر کے قریب دریائے نیل بہتا ہے۔ دریائے نیل کے ایک طرف سٹی ہے جہاں پر آبادی رہتی ہے، اور دوسری طرف ایک ریتلا میدان ہے، یعنی یہ وہی میدان ہے جہاں پر آندھی کا طوفان آیا تھا۔ اس طوفان کے بعد ایک عجیب سا سٹرکچر بن کر سامنے آیا۔ اس وقت تو کسی نے اس پر توجہ نہیں دی، مگر ٹھیک اس کے 3 سال بعد یعنی 1991 میں یہ سٹرکچر ماہرین کی نظر میں آ گیا، جس کے بعد انہوں نے یہ پورا علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہ بات ہے تقریباً 2000 کی، جب یورک یونیورسٹی کے ماہرین نے اس علاقے میں کھدائی کا کام شروع کیا۔ اس کھدائی کے دوران انہیں اس سٹرکچر پہ چھپی ایک ایسی چیز ملی جو اسے ان کو ایک لمبے عرصے تک تجسس میں ڈالے رکھا۔ سٹرکچر میں انہیں 14 بڑی بڑی قدیم زمانے کی کشتیاں ملی، اور ہر کشتی کی الگ الگ دیواریں تھیں، اور یہ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، مگر ان کی مین باڈی لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ بہت پرانی ہونے کی وجہ سے لکڑی پر دیمک لگ چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی ماہرین کو شناخت کرنے میں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ تو اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ یہ کشتیاں تو پانی میں تیرنے والی کشتی ہیں، پر ماہرین کے ذہن میں ابھی تک کئی سوالات تھے جن کا ابھی تک جواب نہیں ملا کہ یہ کشتیاں پانی سے دور اس ریگستان میں کیوں اور کیسے آئی۔ کیا اس پر پرانے وقتوں پر یہاں پر ندی یا پھر دریا بہتا تھا، یا پھر دریائے نیل کا گزر یہاں سے ہوتا تھا؟ وہ کون تھے جو اس کا استعمال کرتے تھے؟ کیا وہ عام لوگ تھے یا پھر وہ فرعونیوں کی ملکیت تھے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کشتیاں شاہی خاندان کی ہو۔ پھر یہ سوال تھا کہ یہ کشتیاں دریائے نیل سے اتنا دور یہاں پر کیسے آئی؟ ان سوالات کے جوابات آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے سے پہلے ماہرین نے پہلے ان کشتیوں کے بارے میں پتہ لگانے کا سوچا کہ یہ کتنی پرانی ہے اور کس دور میں بنائی گئی ہیں۔ ماہرین کو اس کی کھوج کرنے کے لیے اس کی کھدائی کرنی پڑی، اور وہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی کوئی ہو جاتی تو سٹرکچر کو بہت نقصان پہنچنا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے ثبوتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے جو ان کو کشتیوں کے بارے میں ملتے تھے۔ اسی وجہ سے ماہرین نے زیادہ کھدائی نہیں کی، اس لیے انہوں نے لکڑیوں اور ٹوٹی رسیوں کے سیمپل اکٹھے کیے اور ان سے پتہ لگایا کہ یہ کوئی عام کشتی نہیں ہے۔ ہر کشتی 60 سے 70 فٹ لمبی ایک شاہی کشتی ہے۔ جب ماہرین نے اور تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ کشتیاں گیزا کے عظیم اہرام سے تقریباً 500 سال پرانی ہیں، یعنی یہ آج سے 5000 سال پہلے بنائی گئی ہے۔ ماہرین نے یہ تو پتہ لگا ہی لیا تھا کہ یہ کتنی پرانی ہے، مگر اب بھی بہت سے سوالات باقی تھے۔ کافی عرصے کے بعد جب سائنس نے اور ترقی کر لی تو ماہرین نے اس سٹرکچر کو ہاتھ لگائے بغیر 3D سٹرکچر تیار کر لیا۔ اس سے جو 3D سٹرکچر بن کر سامنے آیا اس نے پوری ماہرین کی ٹیم کو حیرت میں ڈال دیا۔ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کشتیاں دریائے نیل سے بہہ کر یہاں پر آئی ہیں، ان کی سوچ غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ ماہرین کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ کشتیاں خود دریائے نیل سے بہہ کر نہیں آئیں، ان کو ایک خاص پیٹرن کے تحت کھڑا کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر ان کو کس مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا تھا؟ یہ چپوں کے ذریعے چلائی جانے والی کشتیاں تھیں۔ یہ سائز میں اتنی بڑی تھی کہ ان کو 30 لوگ مل کر چلایا کرتے تھے۔ ان لکڑیوں کو جوڑ کر پھر ان کشتیوں کو بنایا گیا تھا۔ ان کی خوبصورتی کے لیے اس پر ڈیزائن بنائے گئے تھے۔ پھر کافی عرصے کی ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس طرح کی کشتیاں فراعین رکھا کرتے تھے۔ یہ اتنی مہنگیاں کشتیاں تھیں کہ اس کو کوئی عام شخص نہیں رکھ سکتا تھا، مگر اب بھی ان کشتیوں کا اس ریگستان میں موجود ہونا بہت بڑا سوال تھا۔ پھر بعد میں ایک بات سامنے آئی کہ ایک بڑا بیڑا ایک سٹرکچر میں دفن کیا گیا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ ان کشتیوں کو دفن کرنے کے بعد اس کے ارد گرد 4 دیواریں کھڑی کی گئی تھی۔ دیواریں بھی اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور فرش بھی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس 4 دیواروں کے اوپر چھت بھی تعمیر کی گئی تھی تاکہ یہ کشتیاں محفوظ رہے۔ جہاں یہ تعمیر کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی ایک لوگوں کی مذہبی عمارت تھی جہاں وہ اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماہرین کو یہاں ٹوٹے پھوٹے برتن بھی ملے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ برتن اسی زمانے میں بنائے گئے تھے جب وہ 14 کشتیاں بنائی گئی تھی۔ جب ماہرین نے ان کشتیوں کے 3D ماڈل کو اینٹوں میں ڈھکا تو وہ ایک تابوت جیسی شکل اختیار کر گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تابوت رکھا ہو۔ پھر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کشتیاں کسی مصر کے قدیم بادشاہ کی ہوں گی۔ دوستو یاد رہے کہ اس جگہ سے لگ بھگ 150 کلومیٹر دور مصر کے کسی بادشاہ کے مزار ہے۔ ممکن ہے کہ ان کشتیوں کا اس مزار سے کچھ لینا دینا ضرور ہو۔ پھر جب ماہرین نے اور ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں کشتیاں، برتن اور یہ مزار ایک ہی دور کی تعمیر شدہ ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ اب اس احاطے میں اور بھی بہت ساری قبریں تھیں، جس سے ظاہر ہو گیا کہ قبریں کسی بادشاہ کے خاص لوگوں کی تھی، جو انہوں نے اپنی وفاداری کے تحت بادشاہ کی وفات کے بعد اپنی جانیں لے لی۔ ان 14 کشتیوں کو بھی اسی روز دفن کیا گیا تھا جس روز بادشاہ اور اس کے مصائبوں کو دفن کیا گیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کی وفات کے بعد ان کشتیوں کے ذریعے ان سب کو اس جگہ لایا گیا تھا، اور بادشاہ کے ساتھ ہی ان سب کو دفن کر دیا گیا،
اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس دور کی کوئی رسم ہو کہ بادشاہ کی قیمتی چیزوں کو اس کے ساتھ ہی دفنایا جاتا ہو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرعین دولت اور مرتبے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے تھے، اور انہیں دنیاوی شان و شوکت سے بے حد لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے مرنے کے بعد اسی شان و شوکت اور دولت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تدفین کی خواہش رکھا کرتے تھے۔